اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی اپنے یوٹیوب چینل تاریخ اسلامی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں سلجوقی حکومت کے دوسرے فرما روا فوجی قوت اور وسیع مملکت کے لحاظ سے اپنے عہد کے سب سے بڑے فرما روا اللہ پرسلان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سلجوقی سلطنت کے دوسرے فرما روا اللہ پرسلان، جن کی بے مثال شجاعت اور اعلیٰ قائدانہ صلاحیت نے مسلمانوں کو کل عالم میں سربلندی عطا کی، اور جن کا 10 سالہ دور حکومت قوت و استحکام کی علامت بن کر تاریخ عالم کے صفحات پر جگمگا رہا ہے۔ اللہ پرسلان کا پورا نام محمد تھا۔ ابو شجاع ان کی کنیت تھی۔ انہیں عباسی خلیفہ کے دربار سے ضیاء الدین اور عزت دولہ کے خطابات ملے تھے، لیکن دنیا انہیں اللہ پرسلان ہی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی شجاع، دلیر، طاقتور، ہیرو۔ اللہ پرسلان کے لقب کے دوسرے حصے یعنی ارسلان کے معنی شیر۔ یہ خطاب اللہ پرسلان بہادر شیر اس عظیم سلجوقی فرما روا کی بلند صفات کو دیکھتے ہوئے بہت موزوں نظر آتا ہے۔ اللہ پرسلان کے والد کا نام چغری بیگ داؤد تھا، جو سلجوقی سلطنت کے پہلے فرما روا اور تغرل بیگ محمد کے بھائی تھے۔ تغرل بیگ محمد کی کوئی اولاد نہ تھی، چنانچہ وہ اپنے بھائی چغری بیگ کے بچوں کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اللہ پرسلان کی تاریخی پیدائش پر مورخین کے مابین اختلاف ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں کہ وہ 424 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ ابن اسیر، عماد کاتب اور ابن خلقان، ابن راؤندی، حمد اللہ مستونی اور میر خوند کے نزدیک اللہ پرسلان کی تاریخی پیدائش 2 محرم 421 ہجری بمطابق 10 جنوری 1030 عیسوی ہے، جبکہ دائرہ معارف اسلامیہ کے مطابق اللہ پرسلان 1 محرم 420 ہجری بمطابق 20 جنوری 1029 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ کچھ عرصے قبل قائم ہونے والی سلجوقی حکومت کو مختلف خطرے درپیش تھے۔ ان خطرات کے سدباب کے لیے بہت چوکس رہنے اور بر وقت اقدامات کرتے رہنے کی سخت ضرورت تھی۔ چنانچہ کم سنی ہی میں اللہ پرسلان کو مختلف مہمات میں شرکت کرنے کے مواقع ملنے لگے۔ اس طرح انہیں لڑائی کے جملہ فنون پر دسترس حاصل ہو گئی۔ اپنی اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے انہوں نے اپنے تحت دیے جانے والے ہر دستے کو کامیابی سے منظم کیا اور اپنی نگرانی میں آنے والے ہر علاقے میں عمدہ نظم و نسق قائم کر دیا۔ وہ بڑے شجاع تھے۔ ایک بار ایران میں بغاوت ہو گئی اور اللہ پرسلان کے چچا تغرل بیگ باغیوں میں گھر گئے۔ اس وقت اللہ پرسلان نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر چچا کی جان بچائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد اللہ پرسلان نے اپنے والد کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی، کیونکہ ان کے والد چغری بیگ داؤد عرصے سے سیب فراش تھے۔ 451 ہجری بمطابق 1059 میں چغری بیگ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے لائق بیٹے اللہ پرسلان نے مرو کی ریاست کا انتظام سنبھال لیا۔ 455 ہجری بمطابق 1063 عیسوی میں تغرل بیگ محمد کا انتقال ہو گیا۔ زیادہ تر عمرہ اللہ پرسلان کے حامی
اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور متاثر کن شخصیت کے مدح تھے۔ چنانچہ محرم 456 ہجری بمطابق جنوری 1064 عیسوی کے آخر میں اللہ پرسلان نے سلجوقی حکومت کے دوسرے فرما روا کی حیثیت سے زمام کار سنبھال لی۔ اس وقت ان کی حکومت میں خراسان، جرجان، طبرستان، ہمدان، اصفہان، آذربائیجان، موصل، شیراز، دیار بکر، خوزستان، الجزیرہ، عراق، کردستان، رے، زنجان وغیرہ شامل تھے۔ اللہ پرسلان نے حکمران بننے کے بعد بغداد میں عباسی خلیفہ کو پیغام بھیجا تاکہ خلیفہ سے نئی سلجوقی سلطنت کو اذن حکمرانی مل جائے۔ خلیفہ کو جب اللہ پرسلان کا پیغام ملا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ 7 جمادی الاول 456 ہجری بمطابق 27 اپریل 1064 عیسوی کو انہوں نے ایک دربار عام منعقد کیا جس میں خلافت کی طرف سے باقاعدہ طور پر اللہ پرسلان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اللہ پرسلان کو ضیاء الدین اور عزت الدولہ کے خطابات دیے گئے۔ ان کے لیے خلعتیں ان کے ایلچیوں کے حوالے کی گئیں اور بغداد میں اللہ پرسلان کے نام کا خطبہ جاری کیا گیا۔ خلافت کی جانب سے اذن حکمرانی مل جانے سے پہلے ہی اللہ پرسلان نے اپنے اطراف کے علاقوں پر نظر کی جہاں دشمن ریاستوں نے شورشیں برپا کر رکھی تھی۔ ربیع اول 456 ہجری بمطابق فروری 1064 عیسوی میں سلجوقی لشکر آذربائیجان کی سمت روانہ ہوا۔ اللہ ارسلان نے دریائے ارس عبور کیا اور نخچوان پہنچ گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ اور وزیر نظام الملک توسی کو انجاز جارجیہ بھیجا۔ ملک شاہ نے انجاز میں اپنی لیاقت کے جوہر دکھائے اور کئی قلعے فتح کر لیے، حتیٰ کہ انجاز کے فرما روا بکرات نے خوف زدہ ہو کر خود صلح کی درخواست کی اور سالانہ جزیہ دینے کا اعلان کیا۔ اس پر اللہ پرسلان نے ملک شاہ اور نظام الملک کو واپس بلا لیا اور اپنی مکمل فوج کے ساتھ آرمینیا کے مسیحی حصے پر چڑھائی کر دی۔ اس زمانے میں آرمینیا کے 2 حصے تھے۔ ایک حصہ اسلامی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت دوبیل تھا۔ دوسرا مسیحی آرمینیا کہلاتا تھا جس کا دارالحکومت آنی تھا۔ اللہ پرسلان کی فوج مسیحی آرمینیا میں سپید شہر کو فتح کرتی ہوئی آہال لال کی طرف بڑھی۔ یہ آرمینیا کا اہم شہر تھا۔ اس کے گرد دوری فصیل تھی۔ آپ نے اس شہر کو تسخیر کیا۔ رجب 456 ہجری بمطابق جون 1064 عیسوی میں سلجوقی فوج گرجستان میں پیش قدمی کر رہی تھی۔ کرس کا علاقہ فتح ہو گیا، پھر ناہیا اور نورا تسخیر ہوئے۔ اس کے بعد اللہ پرسلان کے حکم پر فوج کا رخ مسیحی آرمینیا کے صدر مقام انی کی سمت موڑ دیا گیا۔ یہ شہر دریائے ارس کے کنارے واقع تھا۔ مسیحی اس شہر کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ اس میں 500 سے زائد گرجا گھر تھے۔ شہر کے چاروں طرف پانی تھا اور شہر تک پہنچنے کے لیے لکڑی کا ایک پل تھا۔ سلجوقی لشکر نے شہر کا محاصرہ کر لیا، لیکن شہر فتح ہوتا نظر نہ آتا تھا۔ اس موقع پر اللہ پرسلان نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے لکڑی کا ایک بہت بڑا برج بنوایا۔ یہ برج
بے حد مضبوط تھا۔ اس پر ایک بڑی منجیک رکھ دی گئی اور سپاہیوں نے شہر کی فصیل پر سنگ باری شروع کر دی۔ فصیل پر جو محافظ متعین تھے وہ اس سنگ باری کا سامنا نہ کر سکے اور گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ ان کا پسپا ہونا تھا کہ سلجوقی فوج کی مہر نقب زنوں نے فصیل کی جڑوں میں نقب لگا دی۔ بہت جلد فصیل کا ایک حصہ گر پڑا۔ فصیل کا گرنا تھا کہ سلجوقی لشکر فتح کے پرچم لہراتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر والوں نے بچاؤ کی کوئی صورت نہ دیکھی تو ہتھیار ڈال دیے۔ اس طرح آرمینیا کی قدیم مسیحی ریاست بکارتا کا خاتمہ ہو گیا۔ مسیحی آرمینیا کی فتح کے بعد الپ ارسلان نے جنگ کا سلسلہ روک دیا اور اصفہان چلے گئے۔ اصفہان سے وہ کرمان اور مرو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بیٹے ملک شاہ کی شادی ماروا نہر، دریائے جہون اور دریائے سیہون کا درمیانی علاقہ کے بادشاہ تففاج خان کی بیٹی سے کر دی۔ دوسرے بیٹے ارسلان شاہ کے لیے انہوں نے سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی کا انتخاب کیا۔ غزنوی خاندان سے رشتہ داری قائم کرنے کا فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا۔ اس طرح مسلمانوں کے درمیان اور زیادہ اتحاد اور اتفاق ہو گیا۔ 457 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں ارسلان اس علاقے کی طرف بڑھے جہاں ان کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی۔ دریائے جہون پار کر کے وہ ماروا نہر سے ہوتے ہوئے سیہون کے کنارے پہنچ گئے۔ جند کے علاقے میں وہ اپنے پردادا سلجوق کی قبر پر گئے اور فاتحہ پڑھی۔ جند کے حکمران الپ ارسلان کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور اطاعت کا وعدہ کیا۔ ارسلان نے جند کی حکومت کو برقرار رکھا اور اس کے حکمران کے ساتھ عزت کا برتاؤ کیا۔ یہاں سے وہ صبران اور گرگانچ ہوتے ہوئے مرو واپس پہنچ گئے۔ اس مہم میں کہیں خون نہیں بہا اور کسی لڑائی کے بغیر الپ ارسلان کی حکومت دریائے سیہون کی دوسری طرف ترکستان تک وسیع ہو گئی۔ 458 ہجری بمطابق 1065 عیسوی میں الپ ارسلان نے انتظامی امور کی جانب توجہ دی اور مختلف علاقوں میں والیوں کا تقرر کیا۔ اگلے سال کرمان اور فارس میں شورشوں کا قلعہ کما کیا گیا۔ فارس کا مشہور قلعہ استخر فتح ہوا۔ قلعے کے حاکم نے اطاعت کا یقین دلایا اور بہت سے قیمتی تحفے پیش کیے۔ ان میں فیروزے کا ایک پیالہ بھی تھا جس پر ایران کے قدیم بادشاہ جمشید کا نام کھدا ہوا تھا۔ استخر کے بعد دوسرے قلعے یک کے بعد دیگرہ فتح ہوتے گئے، حتیٰ کہ بینزاد کا مستحکم قلعہ بھی تسخیر ہو گیا۔ یہ قلعہ ایک بلند پہاڑ پر بنا ہوا تھا اور اس کو فتح کرنا بے حد مشکل کام تھا۔ الپ ارسلان کو اس قلعہ کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ انہوں نے اپنے تیر اندازوں اور منجیک برداروں کو بڑی مہارت سے مختلف مقامات پر متعین کیا۔ محاصرہ 16 دن جاری رہا۔ اس عرصے میں تیر اندازوں اور منجیک برداروں نے اس قدر درست نشانے لگائے کہ قلعے کی فصیل جگہ جگہ سے منہدم ہو گئی۔ الپ ارسلان کے وزیر نظام الملک توسی ان صحیح نشانوں پر اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے تیر اندازوں کو ہر صحیح نشانے پر ایک مٹھی بھر دینار اور منجیک چلانے والوں کو ہر پتھر کی ضرب پر ایک نفیس کپڑا انعام دیا۔ الپ ارسلان کے ایک سالار افشین نے 460 ہجری بمطابق 1067 عیسوی میں ملتیا کے نواح میں رومی سلطنت کی ایک فوج کو شکست دی اور کیسریہ پر قبضہ کر لیا۔
اگلے سال اللہ ارسلان نے دریائے ارس پار کر کے گرجستان کے بادشاہ بغرات کو اپنا مطیع بنا لیا۔ یہ فتوحات روم کی قدیم سلطنت کے لیے خطرے کی گھنٹی سے کم نہ تھی۔ 461 ہجری بمطابق 1068 عیسوی میں روم کی کیسرا یوڈوسیا نے ایک دلیر جنرل رومانس دیوجانس سے شادی کر لی اور حکومت اس کے سپرد کر دی۔ رومانس دیوجانس نے اقتدار سنبھالتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اگلے سال وہ زبردست تیاریوں کے ساتھ مشرق کی سمت بڑھا۔ جب وہ پالو کے مقام پر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ ملتیا میں اس کی فوج کو جنوب سے حملہ کرنے والے ترک لشکر نے تباہ کر دیا ہے۔ کچھ مدت بعد خبر ملی کہ ترک فوج نے کونیا پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اس پر رومانس واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ اسی دوران اللہ ارسلان شام، یمن، حجاز اور فلسطین میں عباسی خلافت کا خطبہ جاری کر چکے تھے۔ 462 ہجری بمطابق 1070 عیسوی کی وسط میں اللہ ارسلان اپنی پوری مشرقی فوج کے ساتھ آذربائیجان پہنچے اور گھوم کر ملاز گرد جا پہنچے۔ اس اہم شہر پر قبضہ کرنے کے بعد آپ نے جنوب کی طرف جلگار کی اور دجلہ اور اس کے معاون دریا مراد کے طاس کے دوسرے مقامات اور قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں کو ترک ابھی تک فتح نہ کر سکے تھے۔ آخر اللہ ارسلان میاں فارکین تک پہنچ گئے۔ دیار بکر پر نصر اور سعید دو بھائی حکمران تھے۔ دونوں بھائیوں نے اللہ ارسلان کا خیر مقدم کیا۔ یہاں سے سلطان الجزیرہ کے علاقے میں آئے، کئی قلعے تسخیر کیے، پھر عروفہ الرحا کا 50 دن تک محاصرہ کیا رکھا۔ اس کے بعد آپ نے حلب کی طرف توجہ کی۔ شہر کے حکمران محمود نے اطاعت کا وعدہ کیا۔ یہاں سے اللہ ارسلان نے مصر کا رخ کیا، لیکن اس موقع پر ان کو یہ معلوم ہوا کہ روم کا بادشاہ زبردست فوج لے کر پیش قدمی کر رہا ہے اور اس کا ارادہ ہے کہ مشرقی اناطولیہ اور آذربائیجان پر قبضہ کر لے۔ قیصر روم رومانس دیوجانس کی یہ فوج کوئی معمولی فوج نہ تھی۔ اس میں بلغاریہ، مالڈویا، یورپی اتحادیوں، مقدونیہ کی فوجیں تھیں، فرینچ اور نارمن رسالے تھے۔ اس کے علاوہ روس، قفقاز، انجاز، جارجیا اور آرمینیا کے سپاہی بھی بہت بڑی تعداد میں اس میں شامل تھے۔ ابن اسیر کے مطابق یہ فوج 2 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ روضۃ الصفا کے مطابق قیصر کی فوج میں 3 لاکھ فوجی تھے اور گبن کا کہنا ہے کہ کم از کم 1 لاکھ فوجی تھے، جبکہ ابن الرواندی کا بیان ہے کہ رومی فوج میں 6 لاکھ سوار شامل تھے۔ یہ فوج الجزیرہ میں منج کو رونقتی ہوئی آرمینیا میں اعمال خلات تک پہنچ گئی اور ملازگرد کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ اس زمانے میں اللہ ارسلان آذربائیجان کے شہر خوی میں مقیم تھے اور ان کے ساتھ بہت تھوڑی فوج تھی، بیوی بچے بھی ساتھ تھے۔ رومیوں کی اتنی بڑی فوج کے ملازگرد تک پہنچنے کی خبر بڑے سے بڑے حکمران کو پریشان کر دینے کے لیے کافی تھی، لیکن دلیر سلجوقی حکمران ذرا بھی سراسیمہ نہ ہوئے۔ انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ رومیوں کا پوری طاقت سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور خواتین کو نظام الملک کے ساتھ تبریز یا ہمدان بھیج دیا اور خود فوج لے کر ملازگرد کی طرف تیزی سے روانہ ہو گئے۔
اسلامی مورخین کے مطابق فوج صرف 15,000 سپاہیوں پر مشتمل تھی، جبکہ یورپی مورخین نے زیادہ سے زیادہ تعداد 40,000 لکھی ہے۔ رومیوں کی فوج کے پاس اسلحہ بھی اعلیٰ قسم کا تھا۔ 20 ایسی منجیقیں تھیں جن میں 8 درجے تھے اور ہر درجے میں 150 آدمی بیٹھ سکتے تھے۔ اتنی طاقتور فوج کے سامنے علیٰ ارسلان کا اسلامی لشکر محض مٹھی بھر سپاہیوں کا دستہ محسوس ہوتا تھا۔